دیے اے معصوم سکینہ واجہ مار کے باب نور دیے اے معصوم سکینہ کدیا کے ویخ کیویں زندہ میں وسایا چھوٹا جیا مدینہ واجہ مار کے باب نور دیے اے معصوم سکینہ میری عقیدت آدھا کعبہ اے میرا بابا جیڑی کعبہ رخ دیوارے اوتے نام تیرا لکھیا جدو یاد تیری آوے رخ سارے اپنے لاوا تیرا سمجھ کے میں سینہ واجہ مار کے باب نور دیے ہے معصوم سکینہ کی دیوار ویر عابد میرا سر بھی نہیں سی چمیا جی دیواری وچ سفر دے ظالم نے والو پڑیا اینج دیتی بھی آئی کسی ریب دی نظر نل تکے مینو کدینہ واجہ مار کے باب نور دیے اے معصوم سکینہ اکبر وین پائے کدو موت آورائے بابا میں اپنے لیک بکیا بنائے دادی دی تھات میری تربت بنے تے ہووے پورا میرا مدینہ واجہ مار کے باب نور دیے اے معصوم سکینہ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد احسن تعظم اللہ اجورنا ماشاءاللہ سے میں بغیر کسی توقف کے گزارش کرتا ہوں اصغر خان صاحب سے کہ ہمیں یہ خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارہویں کا سوال پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی یوں تو ہے خانہ
خدا کعبہ یوں تو ہے خانہ خدا کعبہ پر ہے کعبے کا کربلا کعبہ یوں تو ہے خانہ خدا کعبہ پر ہے کعبے کا کربلا کعبہ یوں تو ہے خانہ خدا کعبہ سب نے دیکھا رجب کی تیرا کو سب نے دیکھا رجب کی تیرا کو ایک کعبے میں دوسرا یوں تو ہے خانہ خدا کعبہ سارے سجدے سمیٹ کر شب میں سارے سجدے سمیٹ کر شب میں روز جاتا ہے کربلا کعبہ یوں تو ہے خانہ خدا کعبہ یہ سیاہ پوش کیوں نہ ہو یہ سیاہ پوش کیوں نہ ہو محسن ماتمی ہے حسین کا کعبہ یوں تو ہے خانہ خدا کعبہ پر ہے کعبے کا کربلا کعبہ یوں تو ہے خانہ خدا کعبہ صلی اسرے شاہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حرمت حرمین میں حسین میں حسین ہوں پسرے شاہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں نانا شاہ زمن بابا میرا ہے برشکن نانا میرا شاہ زمن بابا میرا
میں حسین ہوں نعرہ حیدری شاہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین سبحان اللہ پھپھیاں دی پیشیا اے خون رواگی پھپھیاں دی پیشیا بدنو اے خون رواگی اینو موت سکینہ دی لوگو اینو موت سکینہ دی لوگو بیمار بنا گئی ہے پھپھیاں دی پیشیا بدنو ہائے خون روا گئی اینے اپنی اکھیاں نل ویکھی نہیں لت دی پاک ردا مر جاندا حال جے تک لیندا اس ویلے زینب دا بس خبر رداواں اترن دی بس خبر رداواں اترن دی اے دے جگر نو کھا گئی ہے پھپھیاں دی پیشیا بدنو ہائے خون روا گئی احسنت ماشاءاللہ حسن اللہ اجورنا و اجورکم انتہائی خوبصورت انداز میں خان صاحب سلامان پیش کر رہے تھے اب میں بلا توقف کے گزارش کر رہا ہوں سید صفدر عباس جعفری سے کہ وہ منبر پر جلوہ افروز ہوں اور فضائل محمد والے محمد مسائل محمد والے محمد بیان کریں جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اکٹھے ہوتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ زحمت نہ فرمائیں باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ قرر پیارے عالم صدقہ خاندان رسالت دیز متشرم تمام مومنین دا اسپاق میں کدی بکرایا ماشاءاللہ اصغر خان بڑی خوبصورت ڈیوٹی والا بہت تحقیق سبات والے محمد جاتے ٹائم ویسے بھی زیادہ ہو گیا پر بغیر کسی تمہید تو مختصر ڈیوٹی نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری
پاک زہرا دے دشمن دلان بابا دے بلند صلوات کو انہوں حکم ہوندہ رہندہ ہے کہ خطبہ پورے پڑھے کرو لیکن ٹائم دے صاحب دینا بھائی جان ساری بھی کیسے خطبہ دانا پڑھے کرو لیکن میں چلو خطبہ پڑھ دینا تو سیدھا ایک شعر اس کا پڑھ کے ٹائم دی مناسبت دینا سبات محمد والی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الصلاۃ والسلام علی وصیہ وأخیہ ووزیرہ ووارث علم الاولین والآخرین امیر المومنین نعرہ حیدری تھوڑا جو اور کر دیں الصلاۃ والسلام علی وزینت المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر والد شبیر والشبر وسیع خیر البشر قاتل المرب والانتر فاتح بدر و حنین و خندق و احد و صفین و جمل و خیبر امام المشارق والمغارب یا سبدین امیر المومنین علیہ السلام صلوات ہم آنکھ منافق سے ملاتے نہیں ہیں ہم آنکھ منافق سے ملاتے نہیں ہیں بے فیض کے در پہ کبھی جاتے ہی نہیں بے فیض کے در پہ کبھی جاتے ہی نہیں ہیں دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد علی سے بے پیر کا ہم رزق تو کھاتے ہی نہیں ایک دن جناب علی علیہ السلام بادشاہ نے پاک زہرا دے پاک بابا جان تے سوال کیتا ہے کہ پاک زہرا دا پاک بابا جان نبیان دے سردار حسنین شریفان دا نانا جان میرے بابا جان دی شان تسی فرماؤ بیان فرماؤ دو پنجابی زبان دی روایاں نے جناب پاک نبی نے جناب عمران علیہ السلام بادشاہ دا تعارف کرائے سرکار فرمائے دن گل چھیڑی آئے تا سن میں تے خاتون دا بدر منیرے
سلمان دے کول ایک مندری آئے باوصف تے باتوں کی سرکار فرمیندے ان دے نال راج کرے دا تے ان دے وچ ایک تاثیرے ان دے مندری تے میڈا چن ویرن تیڑے پیو دانا تحریرے درود پر محمد و آل محمد یاد میرے مولا شاہ فرمیندن یا علی تھوڑے بابا جان دیا صفتہ ختم نہیں ہو سکتی ایک اور صفت میرے پاک نبی نے دسی جناب علی علیہ السلام بادشاہ دوجی تعریف دوجی صفت میرے مولا بیان فرمیندن سرکار فرمیندن جڈا ویر یوسف نو کھوچ سٹ کے تے ٹر کے نال آرامے ویلے یوسف کھو دے وچ جایا رب اکبر دا نام ویلے یوسف کھو دے وچ جایا رب اکبر دا نام اگو آسمان تو کیڑی آواز آئیے سڈ کو جدے بن لے خالق دا فرمانے او ویتا بچیا جڈا پنجواری چایا پیو تیڑے دا نام قصیدہ پڑھ دیں تو پھر بر محمد آل محمد صلوات حق دا امام نعرے حیدری صدقے حسین دے 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 پاکے آلے دے چنے زہرا دے چین دے صدقے حسین دے صدقے حسین دے پاکے لبے دے چنے زہرا دے چین دے صدقے حسین دے صدقے حسین دے فطرس دے پر کٹے ہوئے ایک جنگل دے وچ پیا ہے فطرس نے دعا کھڑی منگی ہے میرے بانی کرے جے تو ہوا میں آزادے فطرس نے رب اگے کیتی فریادے میرے بانی کر جے تو ہوا میں آزادے فطرس نے رب اگے کیتی فریادے پینگے نال لاگے کہ تو پینگے نال لاگے کہ تے پر مینو لین دے صدقے حسین دے صدقے حسین دے رب پہ آیا
وارث کونین جدو تک روے تیرے کنڈ تے حسین رب پہ آیا کہ سن وارث کونین جدو تک روے تیرے کنڈ تے حسین اور تو تک سیرے نو تم سجدے چرین دے صدقے حسین دے صدقے حسین دے بس دے رو جی صلوات والے محمد گوری صلوات والے ایک شیئر دا حکم ہے صرف جیسے میں پہلے عرض کی تھا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن میں ایک اس کا انترہ پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد بلند صلوات اللہ دے حسین دے ایک جے مزاج نے اللہ دے حسین دے ایک جے مزاج نے او بھی بے نیاز اے بھی بے نیاز دوانو جہان اتے بندہ کوئی نہیں جاندہ دوانو جہان اتے بندہ کوئی نہیں جاندہ او بھی اقرار اے بھی اقرار سجدہ ساڑے سرا اتے کر دے عید عزاداری بھی بندیاں تے فرض ہووے مسیت وچ یا ہووے بارگاہ اندر اون دی بھی نماز ان دی بھی نماز کس منہ بغیر ہو کے لب اللہ کھول دائے اے بھی بے وجود ہو کے نیزے اتے بول دائے کس منہ بغیر ہو کے لب اللہ کھول دے اے بھی بے وجود ہو کے نیزے اتے بول دے اللہ تے حسین دا عجیب کوئی ناتا ہے اون دیئے دلیل اندہ او جواب بس دے رو اسلام عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح سے چمن فاطمی ہوا اور کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا صرف ایک بات پڑھ سکتا چابین کو آنکھ بازار دے وچ چابین کو آنکھ بازار دے وچ ایویں گزر ونجے سر ننگے عمر پتر ویسیا تڈ قاتلا تو نہ ول ول چادراں بس دیر ہو گئے
اس مقام تے آ گئی علی و بطول دیا دھیاں تے نواں جتھے شالا کسے شریف دی دھینا قدم رکھے میری سین نے بازار دے وچ پہلا وائن کیتے شامیوں او میرے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہو ایک کا سوال کرنی ہوں مینوں چادر دیو میں تواڈے نبی دی دھیاں میں علی دی دھیاں میں بطول دی دھیاں میں حسین دی دی بھیڑا میں علمہ والے دی بھیڑا کوئی اور سوال نہ کر دی چادر دا سوال ہے میرے پردے بنان والے ٹر گئے اور کچھ نہ مندی چادر دا سوال کرے دیا شریف ہو جڑے ویلے بار بار چادر دا اسرار کیتے چادر دا سوال کیتا ہے میرا رات رونا والا امام ٹرتا ٹرتا اس مقام تے آیا ہے جتھے بابی دی سانگ کھلوت سانگ وقت پایا ہے رو کے آدھے ہو میرا اللہ راسی بابا او میرا کہیں کو کچھ نہ آکھنا لا بابا او میرا عبرت دا کٹھا بابا او میرا تیلی دا تسا بابا سچا سوالی بڑھ کے کھلوتا آواز ہے یہ سجاد مگ کیا مگنا ہے میرا مولا رو کے آتے جا بیڑ کماک بازار دے وچ ایویں گزر وجے سر ننگے عمر پتر ویسیا تڈے قاتلا تو ناول ول چادرام سیدہ دجیویں پیڑ تڈے پہ ٹر دیے او ایویں کوئی مستور نہ لنگے سید رو کے آدھے او دیکھتا سی جتھا چڑھ دیئے بدل زمین دا رنگ ایک اور وینڈ پڑھنا چاہنا عبادت ہو گئی میری سائن سکینہ ٹوٹی ٹوٹی پھوپی امہ دے کول آئی پتہ دی برسات کوئی ہوندی ہے آواز آئی پھوپی امہ ڈسا ہو کیا ایو شامی آواز آئی کوئی آواز نہیں آیا دوبارہ میری سائن پوچھے پھوپی امہ میں جو سوال پہ کرے نہیں دساؤ کیا ایکو شام آدھر جڑ ویلے بار بار سوال ہے میرے سہروں کیا دیئے سکینہ کیوں میں تو ول پوچھ دیئے اگا میں کدا شام بچے آئیاں اور جی میں رلیاں بازار دے وچ وہ میں رلڑ نہ کہہ دیاں اللہ عظم اللہ عجورنا عجورکم بابا سے بلند صلوات چار مصرے پڑھوں گا اور اس کے ساتھ ممبر کی امانت میں خطیب کے سپرد کرتا ہوں کہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے عزادار جب قبر میں داخل ہوا اور منکر نکیر آئے شاعر کا ایک خیال ہے کہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے نہ دیں گے غم اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے عزادار ہمارا تو جاتا نہیں اس ولیہ میں یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے نہ دیں گے غم اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے تو نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نادان نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی بھرم حسین کا ہے نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی بھرم حسین کا ہے آپ کے سامنے مومن کے جو وقت پہ آگے تھے جو غیر متوقع طور کے اوپر جو صورتحال بنی ڈیو ٹو انفورسنگ ریزنس انشاءاللہ کل انشاءاللہ جو 8 بجے کا ہمارا ٹائم ہے دوبارہ سے
ہم اسی طرح شروع کریں گے پروگرام اور اسی طرح مجلس کا آغاز ہو جائے گا. آپ سب سے وقت کی پابندی کی درخواست ہے. میں درخواست کرتا ہوں انتہائی مؤدبانہ سید قاسم عباس علی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور ہماری اس مجلس سے فرش اعزاز سے کا جو چوتھی مجلس ہے ہماری اس سے خطابت فرمائیں. آواز بلند صلوات. میرا علی محشر کا ولی ہے, کوئی تیرا خلیفہ تو نہیں. میرا علی محشر کا ولی ہے, کوئی تیرا خلیفہ تو نہیں. یہ دین پیغمبر ہے, کوئی لطیفہ تو نہیں. یہ دین پیغمبر ہے, کوئی لطیفہ تو نہیں. اور جنت سے ہمیں ماتمیوں کو روکنے والے مولوی یہ سن, جنت تیرے بابا کا سخیفہ تو نہیں ہے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات حضرات محترم سامعین گرامی قدر, وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے تقریر کے آغاز میں خطبے کو حذف کر دیا اور بہت ہی تھوڑے وقت میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. قرآن مجید کی شورۂ آفاق آیت سورہ حج میں ارشاد ہوا ہے, امر الناس حج البیت من استطعتم علیہ سبیلا. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے موضوع یاد دلا دوں کہ میرا موضوع امامت پر چل رہا ہے. امامت جزوی اور امامت کلی, بس یہ ذہن میں رہے, انشاءاللہ بات آسان ہے. ارشاد ہو رہا ہے امر الناس حج البیت, ہم نے لوگوں کو امر کیا, ہم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ایک خاص بیت کا حج کرے, مگر سارے نہیں, وہ لوگ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں, وہ لوگ اس گھر کا حج کریں. اور یہ تو میں کئی مجالس میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں, جو حضرات میری ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں بالعموم وہ جانتے ہیں, اور بالخصوص جو آج آئے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں. یہاں پہ البیت سے مراد دو بیت ہیں, ایک بیت ظاہری ہے, ایک بیت باطنی ہے. جو قرآن میں بیت ظاہری ہے وہ کعبہ ہے, جو بیت باطنی ہے وہ آل محمد ہے. اب ذرا آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا ترجمہ سنو کہ ہم نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک خاص گھر کا حج کریں, مگر سارے نہیں, جو استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کریں. حدیث پیش کرنے لگا ہوں ابی ذر غفاری کی, کتاب ہے الروضہ فی فضائل امیر المومنین, لکھنے والے ہیں شاہزان بن جبرائیل القمی. وہ لکھتے ہیں حدیث بے شک ایک سطر کی ہے, لیکن حدیث میں کروڑوں راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں, کہنے والا وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ ابی ذر وہ ہے جس سے سچے پر کسی آسمان نے سایہ نہیں کیا. وہ ابو ذر کہہ رہا ہے قال رسول اللہ ان علی فی هذه الامت کمثل الکعبہ. فرمایا علی اس امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ ہوتا ہے. الحج الیہ الفریضہ. فرمایا کہ جیسے کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے, اور پھر کعبے کا حج کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اللہ اکبر. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو امام ہے, جو حقیقت کعبہ ہے, اس کا بھی حج کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہم نہیں سمجھے توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. البیت کعبہ, کعبہ کون سا ہے؟ جو اینٹوں کا, چونے مٹی کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہے. یہ البیت کی ظاہری تفسیر ہے. اور کعبے کا کعبہ وہ ہے جو کعبے میں آیا. کعبے کا کعبہ سینٹر پوائنٹ جو کعبے کے اندر آیا وہ ہے. اب میں جملہ کہوں کیونکہ جزوی اور کلی امامت کا تبادلہ ہو رہا ہے یہاں پر.
میں کہتا ہوں جزوی امامت وہ ہوتی ہے جو کلی امامت کے آنے کی جگہ بنائے، یا میں کہوں جزوی امامت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے وہ جگہ بنائے جہاں لوگوں کا حج ہو، اور کلی امام وہ جگہ بناتا ہے جہاں نبیوں کا حج ہو۔ ابھی میرا بھائی ذکر کر رہا تھا منقبت میں کہ کربلا بنائی حسین نے، تو کربلا تو وہ ہے جہاں کعبہ بھی طواف کے لیے آتا ہے، جہاں کعبے کا حج ہوتا ہے وہ جگہ کربلا ہے۔ اور یہ میں نے کوئی ایسے خطیبانہ حاشیہ رائے نہیں کر دی، ایسے داد لینے کے لیے میں نے جملہ نہیں کہہ دیا، حدیث رسول ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زمینوں کو خلق کیا تو کعبے کی زمین کو بھی خلق کیا، کعبے کی زمین نے فخرن کہا ہم مثلی، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ آواز قدرت بلند ہوئی، فرمایا اے کعبے کی سرزمین، سب زمینوں پہ فخر کرنا مگر کربلا پہ فخر نہ کرنا۔ کیوں کربلا پہ فخر کیوں نہ کریں؟ اللہ نے کہا اس لیے کہ تیری منزل کربلا کے مقابلے میں بس اتنی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں وہ سوئی جس کو ڈبو کے نکالا جائے تو اس کی نوک پہ پانی ہو، سمندر کربلا ہے، نوک پہ پانی کعبہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کائنہ، ابھی یہ جو مثال بیان کی رسول اللہ نے کہ علی امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ ہوتا ہے، تو کعبہ وہ نہیں ہوتا جس کی طرف سب چل کے آئیں، وہ کسی کی طرف چل کے نہیں جاتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا۔ اور کعبہ وہ ہے جس کے اندر کوئی جوتیاں پہن کے نہیں جا سکتا، کعبہ وہ ہے کہ جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، وہ کسی کی طرف رخ نہیں کرتا۔ آپ نماز پڑھتے ہو رخ کس طرف کرتے ہو؟ کعبے کی طرف رخ کرتے ہو نا۔ کیوں کعبے کی طرف رخ کرتے ہو؟ ایک سوال ہے میرا بھائی، مثال کے طور پر بندہ آیا مجھ سے ملاقات کے لیے، ملنے مجھے آیا اور ادھر رخ کر کے کہا السلام علیکم قاسم بھائی، تو میں کہوں گا ایسے سلام کو میں کیا کروں جو میری طرف توجہ بھی نہیں کی، نہ میری طرف دیکھا، میرے چہرے کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میرے چہرے کی طرف رخ کرتا۔ تو تمام دنیا کو جو اللہ نے کہا کعبے کی طرف رخ کرنا، کب کہا؟ جب وجہ اللہ کعبے میں آ گیا، جب اللہ کا وجہ کعبے میں آیا تو پھر کعبہ اس قابل ہوا کہ کعبے کی طرف لوگوں کے چہرے مڑے، اور آؤ کعبہ جس کی طرف رخ کرے۔ دیکھو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھنا، اور یقیناً بات بھی سچی ہے، مولا کا فرمان ہے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق کلام کیا کرو۔ کلام کرنے والے کو چاہیے کہ لوگوں کے معیار سماعت کے مطابق کلام کرے، اس کے علاوہ نہ کرے۔ بھائی دیکھو ہم اکثر کہتے ہیں، یہ تو شعراء نے، معرفت والوں نے بھی اپنی شاعری میں لکھ دیا کہ کعبے کا کعبہ ہے کربلا، کعبے کا کعبہ کربلا ہے، یعنی کعبہ جس کا طواف کرے آ کر وہ کربلا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کعبہ اکھڑ کے آیا ہو اور کربلا کا طواف کیا ہو؟ نہیں، بات وہ کیا کرو جو سچی ہو، جو حقیقت میں جو دل کو لگے۔ آج تک بظاہر کسی انسانی آنکھ نے مکے والے کعبے کو اڑ کے کربلا جاتے تو نہیں دیکھا کہ کعبہ طواف کرتا ہو، تو پھر یہ کون سا کعبہ ہے جو کربلا جاتا ہے؟ جو حیرانی میں ڈوبے ہیں وہ حیرانی میں نہ ڈوبے، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہ وہ کعبہ ہے جو حقیقت کعبہ ہے، جس کے لیے خود رسول نے کہا کہ علی امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ ہوتا۔ آؤ میں بتاؤں، یہ جو حدیث ہے میرے مولا کی کہ ہر شب جمعہ کو اللہ خود کربلا میں آتا ہے، وہ اللہ خود نہیں آتا، میرے زمانے کا امام ہر شب جمعہ کربلا آتا ہے۔ مطلب ہے جو زمانے کا امام کام کرتا جاتا ہے
اللہ کی طرف منسوب ہوتا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا جو اللہ کی. اور دیکھو آج تک یہ آیت بھی پائے تکمیل تک نہ پہنچی. ہر کوئی درود کی یہ دلیل دے دیتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو, تم بھی سلام کرو رسول پر. نہ مجھے کوئی یہ بتائیے آیت آئی کب؟ اللہ اور ملائکہ صل کر رہے ہیں رسول پر. اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو اور سلام کرو رسول پر. ہاں سب کی توجہ میری طرف ہو جائے تو جب بظاہر رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا تو رسالت کا جسد اطہر سامنے تھا. اور نماز جنازہ میں آپ جانتے ہو کتنے بندے شریک تھے؟ تھوڑے سے. نماز پڑھانے والے علی 7 بندے پیچھے کھڑے تھے. توجہ ہے نماز علی پڑھا رہا تھا. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ نبی پر صلات پڑھ رہے ہیں. اور لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم بھی جیسے اللہ اور ملائکہ پڑھ رہے ہیں ویسے تم بھی رسول پر صلات بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. جو آتے ہیں نا آپ حضرات تو بات چل رہی جزوی اور کلی امامت کی, کیونکہ 7 دن اور ہیں میرے پاس, 6 دن اور رہ گئے تو اور وقت کی مناسبت سے میں کافی باتیں جلدی جلدی چھوڑ کے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. دیکھو جو بھی کوئی امام ہوتا ہے چاہے وہ جزوی ہو یا کلی ہو اس کے لیے معراج لازم ہے. ہمارے لیے صرف معراج کو رسول تک محدود کر دیا گیا کہ معراج صرف رسول کو ہوئی اور کسی کو معراج نہ ہوئی. اور جو میں نے بات وجہ اللہ کی وجہ اللہ میں بھی صرف 2 ہستیاں ہیں کائنات میں جنہوں نے انا کہہ کر وجہ اللہ کہا. باقی جتنے ائمہ ہیں انہوں نے کہا نحن وجہ اللہ ہے, ہم اللہ کا چہرہ ہے. وہ 2 امام کون سے جنہوں نے انا کہہ کے کہا؟ توجہ, ایک میرا پہلا امام اور ایک میرا 7واں امام جنہوں نے خود صرف انا کہہ کے کہا انا وجہ اللہ, میں اللہ کا چہرہ ہوں. یا میرے 7ویں امام نے کہا انا وجہ اللہ, میں اللہ کا چہرہ ہوں. اور دیکھو یہ جو میرا مولا ہے علی, رسول اللہ کو تو کوئی لے گیا تھا, قرآن بھی دلیل دیتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی. بظاہر تو شیخہ ہم نے دیکھا کہ براق لے گئی, ایسا ہی ہے. تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشن, کیا براق کا عبد رسول ہے؟ تو پھر وہ ذات دکھاؤ جو رسول کو لے گئی. میں تو ایسی حقیقتیں بیان کرتا ہوں, کسی کو سننا ہے سنے, نہیں سننا تو میری صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا. بظاہر رسول براق پہ گئے, چلو اس بات کو پھر چھوڑ دیا میں نے, پھر کبھی بیان کروں. میرا دوسرا امام جو معراج پہ گئے وہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. میرے مولا کے ایک صحابی ہیں, غلام ہیں, مولا کے استبل کی دیکھ بھال کرنے والے تھے, صفوان جمال مولا کے صحابی. ایک مرتبہ میرے امام جعفر صادق علیہ السلام صفوان جمال جی آقا جلدی سے ایک ناکہ کو تیار کرو. ناکہ تیار ہوئی, دروازے پر لا کر میرے مولا نے کہ اس غلام نے بٹھا دی. جیسی ناکہ بیٹھی 7ویں امام باہر تشریف لائے. بظاہر سن بہت چھوٹا ہے اور راوی کہتا ہے کہ لبوں پہ سیاہی لگی ہوئی تھی, جیسے ابھی کچھ لکھ کر سرکار نے قلم رکھا اور باہر آئے. جیسی باہر تشریف لائے ناقے پہ سوار ہوئے اور وہ صفوان جمال کہتا ہے یہ بحر الانوار میں بھی بات مل جائے گی, مدینۃ المعاجز میں بھی مل جائے گی, عیون المعجزات میں بھی مل جائے گی, یہ آپ کو بات القطرہ میں بھی مل جائے گی. تو اچانک صفوان جمال کہتا ہے کہ ناقے نے پرواز شروع کر دی. ناقے نے پرواز شروع کری. اب صفوان جمال کہتا ہے میرا دہن کھلا رہ گیا, میں حیران و پریشان. میں نے کہا یہ ناکہ تو میں لایا تھا امام ششم کے لیے, یہ مولا لے گئے, آج لگتا ہے میری خیر نہیں ہے.
وہ کہتا کافی دیر جب گزر چکی تو وہ ناکہ واپس اتری. جب واپس اتری تو واپس اترنے کے بعد میرا وہ 7واں امام بظاہر سن چھوٹا ہے گھر کے اندر داخل ہوئے اور گھر سے ایک غلام باہر آیا اور فرمایا صفوان جمال تیری پیشی ہے مولا کے آگے ذرا آ جا. صفوان جمال آیا 10 بستہ بیٹھا. میرے مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کیونکہ جمال کا مظہر ہے لیکن پہلی مرتبہ جلال آیا. اس کے بعد جلال میں دیکھے گا صفوان جمال کیا تو یہ سمجھا تھا کہ میں نے یہ ناکہ اپنے لیے منگوائی ہے؟ ناکہ اپنے لیے نہیں منگوائی تھی, میں نے اپنے بیٹے کے لیے منگوائی کیونکہ اس نے کہیں جانا تھا. صفوان جمال موقع کو غنیمت جان کے قدموں پہ گرا. قدموں پہ گرنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ تو بتاؤ میرا یہ ننھا امام بظاہر گیا کہاں تھا؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا بس جہاں جہاں معراج کی شب میرے نانا رسول گئے وہی یہ گیا تھا. اللہ اکبر. معراج کی شب جدھر جدھر رسول گئے وہاں یہ گیا. اور دیکھو یہ بھی عجیب بات ہے کہ معراج پہ جب رسول عرش پہ گئے تو نالین کے ساتھ گئے اور یہ گئے ہیں تو اپنی ناکہ کو لے کر گئے ہیں. یہ گئے ناکہ. اور دیکھو مجھے کسی نے سوال یہ کیا تھا, اس کا جواب بھی میں دیتا چلوں. کسی نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو مجلس اعزا ہوتی ہے اس میں اکثر ہم مجلس کے بعد نعرہ لگاتے ہیں شہباز قلندر کا, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا مولا اس بات سے ناراض تو نہیں ہوتے کہ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں شہباز قلندر کا؟ تو میں نے اس میں ایک دلیل صرف اتنی سی ہے, سورہ کہف کی ایک آیت ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ, اور پھر اللہ کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ سَامِنُهُمْ. اس کے اندر جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا وہاں ان کے کتے کا ذکر کیا. قرآن کی آیت میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہے وہاں ان کے کتے کا ذکر ہے. تو اصحاب کہف صرف قائم کے صحابہ ہو کے اپنے کتے کو لا سکتے ہیں تو علی کی مجلس میں علی کا سگ نہیں آ سکتا تھا. اس کی بہت چھوٹی سی دلیل ہے تو میں نے آپ کو پیش کی, اور وہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا جو سرکار نے اپنے لیے استعمال کیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ سگ کے معنی بھی شیر کے ہوتے ہیں, اس لیے کہ 500 ناموں میں سے سگ ایک نام ہے شیر کا. سرکار نے اپنے آپ کو وہ نہیں کہا جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ سگے پوئے شیر یزدانم, میں شیر یزدانم کی گلی کا شیر ہوں. ایک صفت اور سن لے جزوی اور کلی امامت کی اور پھر انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی. دیکھو جو بھی امام ہے اس پر صبر اور ابتلاء لازم ہے, یعنی جو کوئی امامت کی منزلت پہ آتا ہے پھر اس کے امتحان ہوتے ہیں, اور امتحان کا معیار اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ کوئی دوسرا نبی یا کوئی رسول یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی ان کو جو فائز کیا ہے ہمیں بھی فائز کر دیں, کیا ہم اہلیت نہیں رکھتے تھے؟ اس طرح جیسے مثال کے طور پر ایک ڈگری ہے MBA یا MIT یا MCS یا PhD, اگر اس کا کوئی امتحان نہ ہوتا تو ہر کوئی MA پاس یہ دعویٰ کر دیتا بھائی میں بھی PhD کے لائق ہوں. تو اس کے اس دعوے کی رد کے لیے حکومت ایک کورس کو تشکیل دیتی ہے. اس کورس کو تشکیل کرنے کے بعد اس کورس کو پڑھایا جاتا. جب وہ اس پر عبور حاصل کرتے تو پھر کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا. پھر کمرہ امتحان میں بیٹھ کر جو پاس ہو, جو اچھے نمبر لے لے, جو حکومت نے معین کیے ہوں, پھر اسے وہ ڈگری دی جاتی ہے. تو جب وہ ڈگری پاس کر لیتا ہے تو کسی ایم اے پاس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ڈگری تو میں بھی لے سکتا ہوں. اگر وہ دعویٰ کرے گا اسے امتحان میں بیٹھنا پڑے گا, پھر جا کے ڈگری کے لائق ہوگا. تو امامت وہ منصب ہے کہ اس کے لیے ابتلاء لازم ہے. جناب ابراہیم کے لیے جو امتحان ہوا اس میں کافی سارے امتحان ہیں. پہلے امتحان تو یہ تھا کہ جب جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو وادی ذی زرعن میں چھوڑ کر نکلے, مکے میں چھوڑ کر نکلے, تو جناب ہاجرہ قدموں میں گر گئی. انہوں نے کہا یا نبی اللہ اس ویرانے میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیا یہ آپ خود فرما رہے ہیں یا اللہ کے حکم کے تحت ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا ابراہیم نے کہ اللہ کا حکم ہے. تو جناب ہاجرہ نے فوراً کہا مسکراہٹ, ٹھیک ہے میرے لیے یہی کافی ہے تو میں یہی رہوں گی. جب حضرت ابراہیم چلے گئے تو جناب ہاجرہ نے کیا کیا,
ابھی بچوں کے پاس جو پانی تھا جناب حاجرہ کے پاس تھا، اسماعیل کے لیے جو پانی تھا وہ ختم ہوا. جب ختم ہو گیا تو جناب حاجرہ تڑپی کیونکہ جناب اسماعیل کو پیاس لگی. جب جناب اسماعیل کو پیاس لگی، توجہ رہے، پیاس لگی تو جناب اسماعیل کو لٹا کر بھی دو پہاڑیاں، ایک کا نام صفا ہے ایک کا نام مروہ ہے. صفا اس لیے کہتے ہیں وہاں پہ آدم صفی اللہ اتارے گئے، اور مروہ کو مراد کے لقب سے مروہ کہتے ہیں کیونکہ وہاں حوا اتاری گئی. مراد عورت کو کہتے ہیں، اس لیے ان دونوں پہاڑیوں کا نام صفا اور مروہ رکھا گیا. اور وہاں پہ ایک درخت اگایا جو صرف ان دونوں ماں بیٹے کے لیے اگایا گیا. اس درخت کی چھاؤں میں اسماعیل لیٹے رہے. جب پیاس لگی تو پیاس سے ایڑیاں رگڑی. جب ایڑیاں رگڑی تو اس بچے کے رونے کی آواز، توجہ ہاتھ رہے، عرش پہ بیٹھے ہوئے کسی نے سنی. میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا. آخری بندے پڑھنے ہے کسی کے کانوں پر پڑی. جب کانوں میں پڑی تو اسی ہستی نے نیچے دیکھا. جب نیچے دیکھا اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں نظر پڑی تو وہاں سے ایک چشمہ ابلا. وہ ہستی سرکار ابو الفضل عباس کی تھی کہ جس نے عرش سے نظر کی اسماعیل کی اس طرف جہاں وہ قدموں کو رگڑ رہا تھا. پانی کا چشمہ ابل پڑا. اور جس کسی نے بھی آپ کو اس چشمے کا نام زمزم بتایا ہے، زمزم لقب پڑا اس چشمے کا کیونکہ بی بی حاجرہ نے کہا زمزم رک جاؤ رک جاؤ، ورنہ اس چشمے کا نام جو آل محمد نے رکھا تھا وہ اس چشمے کا نام تھا سقایت. کیونکہ سقائے حرم کی نظروں کے سبب سے جاری ہوا اس لیے نام سقایت پڑا. تو کیا ہوا؟ یہ جناب ابراہیم کا امتحان تھا. جناب ابراہیم چلے گئے اور جب واپس آئے تو روایت میں لکھا کہ شام میں خود رہتے تھے اور مکہ میں بی بی حاجرہ اور اسماعیل تھے. تو 2 سال کا چھوڑ کر گئے تھے. 1 سال بعد جب واپس پلٹے تو براق پر اڑنے والے گھوڑے پر آئے. اڑنے والے گھوڑے پر تو 4 دن لگے تھے شام سے اور مکہ آنے میں. اور جب اترے تو جناب حاجرہ کی بات سے کھلی. جناب ابراہیم کو آتا ہوا دیکھا. اور جب جناب ابراہیم آئے اترے، یہ آیت میں نے 2 دن پہلے پڑھی تھی، آج اس کی حقیقت کھول رہا ہوں. جب آئے تو بی بی نے کہا کہ اتریے، آپ بھی سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کے بالوں میں گرد دھلوا دوں. تو جناب ابراہیم نے کہا سارا نے مجھے قسم دی ہے کہ جب وہاں پہنچو تو اترنا نہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے واپس آنا. تو جناب ابراہیم نے کہا میں اتروں گا نہیں. تو بی بی نے ایک پتھر کو لے کر آئی. توجہ، بی بی پتھر کو لے کر آئی، پتھر کو رکھا اور جناب ابراہیم نے وہاں پر قدم رکھ دیا. جب ابراہیم نے قدم رکھا تو اللہ نے آیت بنا کے بھیجا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا کہ اے لوگو اس مقام کو جہاں ابراہیم نے قدم جمائے ہیں اپنے لیے اس کو مصلی قرار دے دو. بس کہنے کی بات اتنی ہے کہ جہاں جزوی امام قدم رکھ دے وہاں نبی کی زوجہ عبادت کرے. اب جہاں علی قدم رکھے وہاں زمانہ کیا کرے. تو اس لیے تو ہم سے نہ پوچھو یہ ملنگ کیوں جاتے ہیں مقام قدم مبارک امام علی پر، کہ جب جزوی امام کا قدم مصلی گاہ ہے تو پھر اللہ جانے علی کا قدم کیا ہوگا. اور علی کا قدم تو وہ ہے جو لا الہ پہ بھی آ جائے اور محمد رسول اللہ پہ بھی. مولا آپ کو ایسے ہزاروں فضائل قبول کرنا دل کے ساتھ طاقت عطا فرمائے کہ آپ ان فضائل کے متحمل ہو سکیں. اور مجھ جیسے کہ میرے ملک کو بھی طاقت عطا فرمائے کہ میں پڑھ سکوں کہ ایام عزا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حسین کی شہادت کے بعد اگر حسین کا نام زندہ ہے تو وہ شہزادی کونین کے سبب سے زندہ. عزاداروں رونے والوں، یہ وہ شہزادی جس کا لقب ام المصائب، یہ وہ شہزادی جس کا لقب کعبۃ الرضایا ہے، یہ وہ شہزادی جس کا لقب ام المیہنین ہے،
یہ وہ شہزادی جو حسین سے بھی صبر میں آگے ہے۔ خدا کی قسم میں نے رسول اکرم کی حدیث پڑھی، رسول اکرم فرماتے جب شہزادی دنیا میں تشریف لائی نا تو رسول اکرم نے ہاتھوں پہ لیا، رسول کی ریش اقدس آنسو سے تر ہو گئی۔ علی بھی رو رہے ہیں، سیدہ بھی رو رہی ہے، حسن بھی رو رہے ہیں، حسین بھی رو رہے ہیں، تمام کے تمام گھر زینب کی آمد پر رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر الکائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی آنکھوں کو نہ رلائے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اے علی، یہ جو میرے گھر میں اب بچی وارد ہوئی ہے اس کا مقام خدیجہ کے جیسا ہے، اور فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو حسن و حسین کی زیارت کے لیے جائیں گے، جو حسن اور حسین کی زیارت پہ جانے کے مشتاق ہوں وہ زینب کی زیارت پہ جائیں، ان دونوں بھائیوں کی زیارت کا ثواب اس کو ملے گا جو شہزادی کی زیارت پہ جائے گا۔ رونے والوں، شہزادی حسینیت کو بچانے کے لیے اپنی چادر کو لٹایا۔ میں جملہ کہوں، علی کی ولایت کو بچانے کے لیے رونے والوں شہزادی نے اپنی چادر کو لٹایا۔ یہی شہزادی جب ماں کی قبر پہ آئی ہے، خدا کی قسم قبر پہ ہاتھ رکھ کے شہزادی نے کہا ماں ذرا قبر سے باہر آ کے دیکھ، تو نے تو علی کی ولایت کے لیے، میرے بابا کی علی کی ولایت کے لیے دربار میں 3 گھنٹے خطبہ دیا، میرے بال سفید ہو گئے، اماں ذرا قبر سے باہر آ کے دیکھ، میں علی کی ولایت کے لیے 72 کو کٹا کے اپنی مستورات کے پردے لٹا کے آئی۔ اماں میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ رونے والوں، جب میری بیوی شام کے سفر پہ نکلی ہے، رونے والوں ناکے پہ سوار شام میں باب الجابیہ میں ابھی شہزادیاں داخل ہونے والی ہیں، میرے رسول کا ایک صحابی جس کا نام ہے سہل بن سعدی، بہت اولو العزم صحابی ہے، جملے سننا اعضاء کے اصل اعضاء کے دن یہ ہے۔ رونے والوں، میں اکثر عزاداروں سے یہ کہتا ہوں شرما کے کبھی نہ رویا کرو۔ میرے مولا فرماتے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی، جسے کسی کے دیکھنے کی کوئی شرم نہیں ہوتی، جسے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ رونے والے، ایک مرتبہ سید سجاد نے مجلس برپا کی، ایک میرے مولا کا صحابی آنکھوں پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا، میرے مولا نے ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے رومال کھینچا اور کہا ہے میرے صحابی یہ تو آنکھوں پہ رومال رکھ کے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا رو تو رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا نہ، میرے حسین کو ایسے نہ رو، میرے حسین کو تو ایسے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا ایک لوتا بیٹا ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ رونے والوں، عزادارو، شہزادی کونین ایک شیشی لے کر آتی ہے، بعض روایتوں میں پڑا ایک رومال لے کر آتی ہے، ہر رونے والے کی آنکھوں کے آگے کرتی ہے۔ رونے والے جب وہ رونے والا آنسوؤں سے اس رومال کو تر کرتا ہے تو میری بیوی وہ رومال لے جا کر حسین کے زخموں پر رکھتی ہے، حسین کے سارے زخم بھر جاتے ہیں، اور اسی بیوی کی چادر کی قسم یہی جملے کتاب میں لکھے ہیں 2 زخم ایسے ہیں جو حسین کے بھرتے نہیں ہیں۔ تو وہ پوچھا بیوی نے حسین تیرے یہ 2 زخم تیرے عزاداروں کو بتاؤں گی کہ بھرتے نہیں ہیں؟ حسین رو کے کہتے ہیں ماں ایک تو عباس کا زخم ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ماں ایک عباس کا زخم ہے اور دوسرا میری زینب کی چادر کا اجرکم اللہ جو نہیں بھرتا۔ عزاداروں، سہل بن سعدی شام میں وارد ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ شام کے عزادار بیٹھے ہو، مولا تمہیں دوبارہ زیارت کے لیے لے جائے جو نہیں گئے، میری دعا ہے وہ شہزادی کی نگری کو دیکھے۔ شہزادی قیدی بن کے گئی تھی مگر اب فاتح شام کہلاتی ہے۔ سہل بن سعدی شام میں داخل ہوا، بازار سجا ہوا، حریری پردے لٹکے ہوئے، ہر شامی نے زرق برق لباس پہنا ہوا، ناچنے والیاں بازار میں موجود، ڈھول تاشے موجود۔ ایک مرتبہ سہل بن سعدی نے آنکھوں کو مسل کے کہتا ہے عمر تو میں نے بھی رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے، آج مسلمانوں کی کوئی عید بھی نہیں ہے، آخر یہ خوشی کس لیے منا رہے ہیں؟ آگے بڑھ کے ایک شامی کا کاندھا ہلایا، کاندھا ہلا کے کہتا ہے شامی کیا آج تمہارے ہاں کوئی عید ہے؟ شامی نے تعجب سے دیکھ کے کہا لگتا ہے تو شام میں نیا آیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ آج کیا ہوا۔ آج ایک باغی
جس نے یزید پہ خروج کیا تھا، یزید نے اس پہ فتح پائی ہے، ان کے قیدی بازار میں لائے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، شرما کے نہ رو، اللہ جانے ماتم اسی کا اٹھے گا، ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے کہ جس کا ماتم شہزادی کونین قبول کرے۔ رونے والوں ایک مرتبہ سعدی نے کہا اچھا وہ کون سے قیدی ہیں جو آ رہے ہیں؟ اللہ جانے کون سے قیدی ہیں۔ رونے والوں ایک مرتبہ سہل ابن سعدی سڑک پہ کھڑا ہوا جس طرف سے قیدیوں نے آنا تھا۔ رونے والوں اچانک ساحل کہتا ہے مجھے ڈھول کی آواز آئی، تاشوں کی آواز آئی، قافلے کے آگے چند بدماش رقص کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا 2 یا 3 ناکائیں برآمد ہوئی، ناکوں کے اوپر کچھ مستورات بیویاں ہیں۔ رونے والے وہ کہتا ہے ایک بڑے ناکے کے اوپر ایک بڑی جلیل القدر بیوی سوار ہے، اس بیوی کی آغوش میں ایک 4 سال کی معصومہ ہے جو سفر کی صحبتوں سے ماتم کر کے رویا کرو، میں سفر کی صحبتوں سے اتنی تھک گئی تھی، کبھی دائیں ڈلک جاتی کبھی بائیں ڈلک جاتی ہے۔ رونے والوں سال کہتا ہے ان ناکوں کے آگے جب میں نے غور کیا تو مجھے کچھ سر نیزوں پہ نظر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم بس ختم ہو گئی مجلس، 2-4 جملے اور سن لیتا نیاز مولا۔ رونے والوں سال کہتا ہے نیزوں پہ کچھ سر نظر آئے۔ سال کہتا ہے اب جو میں نے غور کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سر جو رسول کی صورت سے بہت زیادہ مشابہ، اجرکم اللہ، رسول اللہ کی صورت سے زیادہ مشابہ۔ سال کہتا ہے میں ایک مرتبہ جلدی سے اس طویل نیزے کے نیچے گیا اور میں نے جب غور کیا تو میں نے منہ پہ ماتم کر کے کہا میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، کیا یہ خود رسول کا سر ہے؟ آواز آئی سہل، ارے مدینہ ہوتا، ارے رسول کا کعبہ ہوتا، رسول کی زلفیں میرے ہاتھ میں ہوتی، ارے تو پہچانتا میں رسول کا نواسا حسین ہوں اور ناکوں پہ سوار میری بہنیں اور میری بیٹیاں ہیں۔ رونے والوں ساحل نے امامہ اٹھا کے زمین پہ پھینکا، جلدی سے آگے بڑھا، ناکے کے قریب آیا۔ رونے والوں ناکے کے قریب آگے کہتا ہے نظر جھکا کے السلام علیکی یا مولاتی یا بنت امیر المومنین یا بنت رسول اللہ۔ رونے والوں ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا اے میرے نانا کے صحابی، اے میرے نانا کے صحابی کیا چاہتا ہے؟ کہا بی بی میں تو اس دیس میں نیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے، شہزادی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بیان کرے۔ میری شہزادی نے کہا سہل تیرے پاس کچھ دینار ہوں گے؟ کہا ہاں شہزادی تجارت کی غرض سے آیا تھا، دینار ساتھ لایا ہوں۔ میری شہزادی نے کہا تو ایسا کر کھولی کے پاس جا، اسے کچھ دینار دے، اسے کہ میرے بھائی کا سر نیزے والا آگے لے جائے، لوگ سر کا تماشا دیکھنے آتے ہیں، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں۔ ارے یا سہل ایک اور بات ہے، اگر ہو سکے تو کچھ چادریں زہرا کی بیٹیوں کے لیے لے آ۔ رونے والوں سہل دوڑتا ہوا گیا، رونے والے کچھ چادریں لے کر آیا۔ اب دیکھنا یہ علی کی بیٹیوں کی عزت یا رسول جانے یا رسول کے صحابی جانے، ان حرامیوں کو کیا پتا تھا علی کی بیٹیوں کی تعظیم کیا ہے۔ رونے والے ایک مرتبہ سال قریب آیا، آگے کہتا ہے بی بی او علی کی بیٹی، رسول کی بیٹی، زہرا کی چادر کی وارث، میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں چادریں تیرے ہاتھ میں تھما دوں۔ ارے بی بی میں اٹھاتا ہوں، آپ چادروں کو پکڑ لینا۔ رونے والے یہ منظر شمر لعین بھی دیکھ رہا تھا۔ سہل ابن سعدی نے چادر اچھالی، شمر کا نیزہ قریب آیا، چادریں لے گیا۔ بی بی رو کے کہتی ہے سہل میں بھی تجھ سے راضی، میری ماں بھی راضی، تو نے چادریں دی ہم تجھ، مگر رسول کی امت ہمارے سروں پہ چادریں برداشت۔ لعنت اللہ بس